اس لیے اللہ نے کہا کہ دونوں کو کیا رکھو, ایک دوسرے سے الگ رکھو. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے لڑکوں کو, جو چھوٹے بیٹے ہوتے ہیں ان کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو. جو نابالغ چھوٹے بچے ہیں, دیکھو 6-7 سال کا جو لڑکا ہے, لڑکیوں میں اس کو نہیں کھیلنے دو, بلکہ اس کو بولو تم کہاں کھیلو گے, لڑکوں میں, اور لڑکیاں کہاں کھیلیں گی, بولو نا بھائی, لڑکیوں میں کھیلیں گی. بچپن سے جو بچہ بچیوں میں کھیلتا ہے اس کا جو مائنڈ ہے, اس کا جو دماغ ہے, وہ آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے, اس میں مردانگی پیدا نہیں ہوتی. زنانے سے آپ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ لڑکیوں میں کھیلتے ہیں ان میں زنانہ پن آ جاتا ہے. تو اللہ نے ایک نظام بنا, ہمیشہ سے مسلمانوں میں ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا, یہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہم جب چھوٹے تھے نا تو کہیں شادی بیاہ میں جاتے تھے نا, تو ادھر بچے کھیل رہے ہوتے تھے, ہم بھی چھوٹے ہی تھے اس وقت, 6-7 سال میری عمر ہوگی, اور ادھر لڑکیاں کھیل رہی ہیں. تو جو لڑکا لڑکیوں میں جا کے کھیلتا تھا نا, اس کو ہم یہ کیا تانا دیتے تھے, لڑکیوں میں لڑکا, بولو بھائی, گوں کھاتا. یعنی اتنی گندی حرکت ہے, تم ادھر جا گا, ادھر بندے موجود ہیں, آدمی ہیں, تو ان میں آؤ نا. لڑکوں کے کھیل الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں, بچیوں کے کھیل الگ ٹائپ کے. لڑکوں کے کھیل ہوتے ہیں مارم پیٹی, کبھی کھیلا آپ لوگوں نے, اٹھا کے ایک دوسرے کو مارو, کشتی کرو, فٹ بال کھیلو. لڑکیوں کے کھیل ہوتے ہیں پیل دوج, ہوتا ہے نا وہ, اس سے کھیلنا, اور وہ گڑیا کھیلنا, وہ ان کی فطرت ہے. جو لڑکا لڑکیوں میں جائے گا وہ کیا کھیلنا شروع کر دے, گڑیا گڈے سے کھیلنا شروع کر دے, اور اس میں بلوغت بھی جلدی ہو جاتی ہے, کہ اس میں سیکچوئل ڈیزائر جلدی پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. جلدی بالغ ہونے کا نقصان کیا ہے, کہ اس کی گروتھ, بولو بھائی, نہیں ہو پاتی, صحت نہیں بن پاتی اس کی. اللہ نے جس چیز کا ٹائم رکھا ہے اسی ٹائم پہ جو چیز ہوگی تو صحیح ہوگا. وہ لڑکیوں کو بچپن سے دیکھ دیکھ کے جلدی بالغ ہو جاتا ہے, اور بلوغت کی وجہ سے جو خوراک اس کے یعنی باڈی کو گروتھ کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی, وہ انرجی اس کی یوٹیلائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, اب دیکھ لو, ایکس رے نظر آ رہا ہوتا ہے لڑکوں کا, ایسے ایسے باریک باریک, نہ قد نکل رہا ہے, نہ آواز میں طاقت پیدا ہو رہی ہے, نہ جو ہے وہ گروتھ ہو پا رہی ہے. تو یہ کیا ہے, جو چیز بھی, من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ وقت اوانہ, جو شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرتا ہے تو وقت پر اسے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. پھر تو اپنے بچوں کو لڑکیوں سے کیا رکھیں, کزنوں میں کھیلنے نہ دیں. لوگ کہیں گے مولوی دقیانوس ہیں, یہ کن مولویوں کے پاس بیٹھ رہے ہو, کچھ نہیں ہوتا. تو آپ بولے ہم دقیانوس ہی بہتر ہیں, ٹھیک ہے نا. لڑکا جب بالغ ہو جائے پھر اس کی شادی کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولو بیٹا اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ ایک عورت کی کفالت کر سکتے, جوان ہو گئے ہو ماشاء اللہ, تو اب بتاؤ کتنی کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے تمہیں لڑکیوں سے دور رکھا اس لیے نہیں کہ ہم تمہیں محروم کرنا چاہتے تھے, ہم تمہیں انسان کا بچہ مرد بنانا چاہتے تھے, مرد ٹھرکی نہیں بنانا چاہتے تھے. مرد بن گئے ہو, اب بتاؤ کرنی کتنی ہے تمہارے خرچے پہ, یہ پہلے بتا دی, اس کے خرچے پہ. تو عجیب حساب کتاب ہے. اللہ نے مرد کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کو عورتوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا, اس کو شرم آتی ہے. میں ایک انگلش لینگویج سینٹر میں گیا, 12-13 سال پرانی بات ہے. میں نے بہت تلاش کیا کہ ایسا سینٹر مل جائے جس میں صرف مرد ہوں, تو نہیں ملا. جتنے تھے کو ایجوکیشن تھے, مجبوری میں ہم نے جا کے ایڈمیشن لیا. وہاں کا ماحول دیکھا تو کچھ عجیب ہی چھچور بنا ہے وہاں پہ. کئی لڑکوں سے میں نے انٹرویو لیا, انہوں نے کہا ہم تو یہاں آئے سیٹنگ کے لیے ہیں, انگلش تو ویسے ہی. خیر کچھ دن چلا, پھر مجھے سمجھ میں چھوڑ دیا. تو میں نے اس وقت ایک افغانی دیکھا, وہ افغانی آیا, ایڈمیشن لیا اس نے, اور اگلے دن اس نے چھوڑ دیا. تو پرنسپل اس سے پوچھ رہے کہ آپ چھوڑ کیوں نہیں, کہہ رہے یار یہ ماحول مجھے اس میں اپنی, یعنی مجھے ایسا لگتا ہے میں مرد نہیں ہوں, کیا عورتوں میں گھسا ہوا ہوں میں, ہمیں ہمیشہ مردوں میں بیٹھ زندگی گزاری ہے, اب مردوں میں بیٹھنا ہی ہمیں کیا لگتا ہے. بولو بھائی اچھا لگتا ہے. میں نے کہا یہ غیرت مند آدمی ہے. حالانکہ جوان تھا, اس کو بھی انٹرٹینمنٹ کا بہت شوق ہوتا ہے اس عمر میں, لیکن اس نے کہا یہ ماحول جو ہے نا, لڑکیاں چاروں طرف دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہیں, کی ہنسی مذاق چل رہا ہے, اس سے مجھے اپنے اندر سے نسوانیت کی بو آ رہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے میں آدمی نہیں ہوں, میں کیا ہوں, مخنث ہوں.
سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ مرد کی فطرت کے بھی خلاف ہے. جو شریف آدمی, عزت دار آدمی, اسے عورتوں میں گھسنا اچھا, بولو بھائی, نہیں اور عورت کو بھی یہ چیز اچھی نہیں لگتی. عورت کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے. ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے تعلیمی ادارے کھرچ کھرچ کے شرم نکالتے ہیں, کھرچ کھرچ کے کیا کرتے ہیں, باقاعدہ شرم. تو یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں لڑکیوں پہ باقاعدہ آرڈر پہ شرم نکلوائی جا رہی ہے. ماں باپ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اس سے شرم نکالو. تو یہ کانفیڈنس نہیں ہے. یہ لیبل کیا لگایا جاتا ہے, اس بچی میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ مردوں میں اس کو شرم نہیں آتی. یہ کانفیڈنس نہیں ہے, یہ بے شرمی ہے جس کو آپ کانفیڈنس سے تعبیر کر رہے ہیں. ہر بری چیز پہ لیبل کیا لگایا جا رہا ہے, اچھا.